نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ۔ سبحان اللہ۔ کہ آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیز دے، حبشی بلال آگے دری کیڑی چیز دے، ہوگے جے ایمان والی اچھ پتہ لگدا مدینے دے پہاڑ آگے مری کیڑی چیز دے، مدینے دے پہاڑ آگے مری کیڑی چیز دے۔ دروداں دی ڈالی پچھیندہ رہا کر، دروداں دی ڈالی پچھیندہ رہا کر، تو سونے دی ناتا سوڑیندہ رہا کر۔ دروداں دی ڈالی پچھیندہ رہا کر، تو سونے دی ناتا سوڑیندہ رہا کر۔ جے منکر نہیں مننا تو نہ مننے ساجد، تو نعرہ رسالت لیندہ رہا کر، تو نعرہ رسالت لیندہ رہا کر۔ نعرہ رسالت آپ دی نعرہ نبوت کے اندر جناب پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر الحاج میاں محمد حسین صاحب دور برکاتہ العالیہ آپ تشریف لائیں، آستان عالیہ چپڑ شریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، آستان عالیہ چپڑ شریف۔ الحمدللہ، 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 نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ونذيرنا وبشيرنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا صلى الله عليه وسلم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد وبارك وسلم سيدنا محمد وبارك اللهم صل على خدا تو وہ خدا تو وہ ہے جو قطرے پہ
فیض عام کرے خدا تو وہ ہے جو قطرے پہ فیض عام کرے اور نبی وہ ہے جو خدائی کا التزام کرے خدا تو وہ ہے جو قطرے پہ فیض عام کرے نبی وہ ہے جو خدائی کا انتظام کرے انتظام کرن والے تو بغیر انتظام نہیں ہونا اور کعبہ وہ کعبہ ہے جسے سجدہ خاص و عام کرے اور میرا نبی وہ ہے تمہارا بھی میرا بھی نبیوں کا بھی میرا نبی وہ ہے جسے کعبہ بھی سلام کرے میرا نبی وہ ہے جسے کعبہ بھی سلام کرے ثابت کرنا سادہ کام ہے تو اسے پھر سن دے آؤ اتھوڑے ذہنی اکتے انشاءاللہ ٹھیک کریں معزز سامعین میں ایک ان پڑھ جائے شخص ہاں علم نہیں کوئی ڈگری نہیں کوئی مطالعہ نہیں اے صرف تسا لوگاں دی محبت اور سارے بچے عمران دی محبت جیڑا سال کھچ کے لے آیا ورنہ اساں نہ کنا کہیں تقریرہ دے گئے ہیں اور سب کو معذرت کر دیا اللہ مسئل کہ علماء کرام دین اور دنیا دا نظام چلتا رہنا بہت بڑے علماء کرام سکالر ہیں انہاں کو تقریرہ کرواؤ لیکن اے محبت کھچ کے لے آئی میرے دوستو کائنات دا سارا نظام محبت دے چل رہے ہیں محبت اور جدائی اس جس دنیا دا نام محبت اور جدائی ہے اینڈ ہے لیکن اسا اس موضوع والے پاسے نہ جانا چاہتے چونکہ میلاد مصطفیٰ ہے اور اسا ایک فقیرہ دے دروازے دے نوکر ہاں تو اسا اپنے اس مختصر ٹائم میں تھوان ایک تحفہ دے جانا وہ تحفہ کیڑی چیز ہے کہ سرکار مصطفیٰ دی محبت تھوان مل جائے اس واسطے اسا قرآن پاک حدیث پاک اور فقرائے کاملین دی تصانیف جو واقعات محبت مبنی ہیں اسا تھوڑے او گوش گزار کریں گے تو آدھے سارے دے وچوں اگر ایک بھی اس لینڈ تے لگ گیا تو ساری آکمت سدھرے گی اسا اس تقریر پہ کر دیا اسے ہوتے مجبور جانو چھالی جی تو ایک مفتی صاحب پہ سوال کر دیتا کہ جناب تھوڑے کو ڈگری کی تو میں نے اپنے حضور سلطان عارفین دا ایک شیر یاد آگے شیری بدریا تو میں اس نے گزارش کی دیا میرا بھائی نام عالم نام فاضل نام مفتی نہ قاضی نہ دل میرا دوزخ منگے نہ شوق بہشتے راضی ہو
نامتری ہے روزے رکھے تے نام پاک نمازی ہو تے باج وصال اللہ دے پاہو تے دنیا جھوٹی بازی ہو دنیا جھوٹی بازی آپ آباد دے سامنے اللہ پاک دے کلام پاک دے وچ چھوٹی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھن سمجھن عمل دی اور باطنی اسرار تے مطلع عمر دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرا محبوب پاک قل تسا فرما دے یہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں یہ ٹرانسلیٹ ہے قل تسا فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو لفظ کیا ہے اگر تسی گاہک ہو اس سودے دے تو تھوڑا ایک منڈی تے جانا پوسی تحبون اللہ فتبعونی پھر تسی میرے رستے تے آ جاؤ میری تابعداری کرو میرا رستہ بناؤ پھر کیوں سی یحببکم اللہ تو تسا اللہ پاک دے نال محبت کرنا چاہتے ہو تو تسی میرے رستے تے آ جاسو تو پھر تسی اللہ نال محبت نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ خود تھوڑا نال محبت کرے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تھوڑے سارے گناہ معاف کر دے سی ان اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے بخشش والا بھی ہے یہ ترتیزہ لفظی ترجمہ سے اور سب تو پہلے اسا تھوڑی توجہ دیوانا چاہنے با کل کیوں آکھیا گیا علماء کرام دی محفل بیٹھے ہیں اگر یہ آیت کریمہ اتھو سٹارٹ کر دی ان کنتم تحبون اللہ تو واقعی مضمون پورا سی اس سے کوئی کباہت نہیں سی پیغام آ گیا حکم آ گیا لیکن آکھے گا کل میرا محبوب پاک اے پیغام تو دے اے پیغام تیری ذات دے دے میرا مالک اس کے راہ دے تو ڈائریکٹ چڑکی آلے حکم دے دے کہ اے میرے بندو چڑکی آلے ہو تحبون اللہ اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو یا پاکستان آل ورلڈ کسی جگہ تے کسے میرا مالک خطاب کر تو فقیر لوگ اس دی تفسیر لکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس نال گل کرنا جڑا میں رسول دے قابل ہے بات سمجھی کہ میں مخاطب کس نو کراں مخاطب اس نو کراں گا جڑا میرا یار ہوئے گا ہر کسی نے مخاطب نہیں کردا پیغام میرا محبوب پاک حکم تن دے رہا اگر تو ساری مخلوق سمائی دوسری گل حضرت شاہ احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ بڑی پیاری جی گل لکھی ہے کہ کلام اللہ پاک دا قل هو اللہ احد آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے گل سمجھن دی کوشش کرائے فرمایا قل هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے لیکن آنکھ تو اس کے راز ہے کہ گل اللہ پاک دی لیکن اخویندہ اپنے محبوب پاک دی زبان جی پہ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ فرمائے دیں کہ کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی کہ
کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند کہ سونیا تیری گفتگو اللہ تعالیٰ سننا چاہتا بس تیری آواز کے جائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری امام محمد رضا خان بریلوی جماعت اہل سنت حنفی بریلوی پاکستان علیہ چھپڑ شریف زندہ باد تو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ میرا اے فقیر اے دسو کہ اللہ تعالیٰ نے کل کیوں آکھیا علم کے باب کی بات کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ماہمی دانے مخود راز شما ماہمی دانے مخود راز شما لیک میں خواہم آواز اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرا محبوب پاک گلہ تو ساری ہے میں جاننا علیم بذات الصدور لیکن تیری میں آواز سننا چاہنا گفت کیوں خواہم آواز شما کہ سونیا میں تیری آواز سننا چاہنا کہ تیری پیاری آواز کس طرح ہے تو میرے دوستو قرآن پاک جس آیت اور جس رکوع اور جس پارے اگر پھرول کے دیکھو تو سراسر سرکار مصطفیٰ دیا تعریف دنا ہے لیکن اس نظر نال پڑھو جیڑی نظر دے نال ویکھنا چاہیدا یا پڑھنا چاہیدا تو تھوان ہر چیز جو سرکار مصطفیٰ دی نظر آئے محبت نظر آئے اللہ تعالیٰ دے دوست عارف کھڑی رحمت اللہ فرمانے کہ میں گزرے مسجد دے کولوں ایک اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ اپنے سٹوڈنٹوں اپنے طالب علموں قرآن پاک دا درس دے رہا اللہ تعالیٰ دے محبوب پاک دی تعریف بیان کر رہا کہ اللہ پاک دی اس طرح تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ دے محبوب پاک دی یہ شان ہے یہ آیت اس میں آئی ہے حضرت عارف کھڑی رحمت اللہ فرمانے نو مولوی صاحب کہتا گل درستے کہ تو عید دی گل کردہ تے میرے کولوں پوچھ تشتا مدہ زیرہ زبرہ شتا مدہ زیرہ زبرہ تے سب شانیوں دے وچ آیا آمالوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا او میرے دوستو رمضان پوچھتے ہو تا شہنشاہ بغداد کو پوچھو رمضان پوچھتے ہو تو سلطان العارفین سلطان باہو باہ کول پوچھتے ہو تو پیر سیال کول پوچھو تو حضرت پیر مہر علی شاہ کول پوچھو کیونکہ آمالوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا تے جڑے خاص ہوندے ہیں خاصاں دی زندگی حضرت امام غزالی رحمت فرماتے آیال کہ دوستو اللہ دی پہچان بہت آسان ہے سوکھی ہے پنجابی گل کرنا سرائی کی کیوں کہ اللہ پاک اپنی قدرتاں دے نال سیاپدا ہے وہ اپنی قدرتاں دے نال سیاپدا ہے کس طرح کہ پانی اپنی سطح برابر رکھدا باویں ایک مربع چوے 100 مربع چوے یہ کھڑا ہو سی تو برابر ہو سی تو لیکن جلے اللہ والے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوٹا ماریں تو پانی اپنی برابری چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے پانی کھڑا ہو جاتا پوچھو علماء کرام کو تو پانی کو پوچھو کہ تو جو سطح برابر رکھدا تو ایک سوٹے دی دیر لگ دیئے تو کھڑا ہو جانا کیوں کھڑا ہونا تو پانی آدھا وہ عام چڑکی آلہ تو سوٹا نہیں اللہ تعالیٰ دے دوست دا سوٹا ہے
تو فرمانے کہ اللہ پاک دی قدرت اس دی شناخت کروان دیئے کہ وحدہ لا شریک ہے. حضرت امام غزالی احیاء العلوم صفحہ نمبر 383 جلد اول فرمانے کہ اللہ پاک دی پہچان آسان ہے. پھر فرمانے کہ اللہ تعالیٰ دے نبیوں دی پہچان بھی آسان ہے. وہ کس طرح وہ دعویٰ کر دینا نا محمد رسول اللہ. یہ بھی تحقیق ہو گئی. فرمانے سخت ترین اور مشکل ترین پہچان اللہ دے ولی دی ہے کہ اراندہ تھوڑے وچے سارا نظام تھوڑے چلیندہ لیکن اندر وہ رب دی ذات نو پائی ودا وہ پہچاننا بڑا مشکل ہے. تو میرے دوستو ایک قبرستان دیکھو چنڈکی دے قبرستان ہوئے پوری دنیا دے ہوئے ہر کہیں دی قبر ہی برابر دی. ایک طرح غور نال گل میری سمجھو کہ بڑے بڑے وڈے لوگ سیاسی منسٹر سردار لوگ قبراں چ پین تو انہاں دی قبراں دے اوتے وٹھو پیان. یاد رکھو کہ تھوڑے اوتے بھی یہ ٹائم آونا اور اس ٹائم نو مد نظر رکھ کے آج زندگی دی وچ اللہ تعالیٰ دے رسول نو منا لو. اس موضوع کا واقعہ تھوڑی یاد آ گیا. حضرت عارف کھڑی رحمت اللہ فرمانے کہ ایک شخص فوت ہو گیا تو اس کی قبر جو اتار رہے تو بندے آدم جی بڑا سارا بیلی آئی, بہت اچھا بیلی آئی لیکن چلے گیا لیکن قبر میں کوئی نہیں داخل ہوئی. تو جلے گل پہ کر دیں قبر جلے اکیلا گیا. عارف کھڑی رحمت اللہ فرمایا ہو میرے دوستو بیلی ہر کوئی آکے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہ بیلی تے جد جاسی جان اکیلی اس ویلے دا کوئی نہ بیلی تے جد جاسی جان اکیلی. پھر اپنے مرشد دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی کہ میرا حضور کہ تو بیلی تے سب جگ بیلی, تو بیلی تے سب جگ بیلی تے آن بیلی بھی بیلی. سجنا باج محمد بخشا تے سنجی پئیے حویلی. میرے دوستو ایک دن حویلی سنجا ہو جانا اس زندگی تو فائدہ اٹھاؤ. اے سورج تلو ہوندا اس لئے دا بچپن ہوندا جلے سر تے آندا اس لئے جوان بن جاندہ جی کوئی عوان بن گیا کوئی پیر بن گیا کوئی خان بن گیا کوئی بن گیا. لیکن وہ سورج جلے دیگر تے جاندہ نہ اسی گرمی ران دیئے نہ ہیٹ ران دیئے نہ روشنی ران دیئے تے پھر دیگر تے گیا تو آخر ڈبنے بات سمجھنے کی کوشش کریں. کسی کا بچپن ہے کسی کی جوانی ہے, کوئی 70 سال تے پہنچ چک گیا کوئی 90 تے پہنچ گیا, آخر کے ہوندا. عارف کھڑی رحمت اللہ فرمانے کہ دشمن بھرے تے خوشی نہ کری تے سجنا بھی مر جانا دیگر تے دن گیا محمد تے اوڑک نو ڈب جانا دیگر تے دن گیا محمد تے اوڑک نو ڈب جانا. میرے دوستو اللہ والے دنال یاری لاغ اور تو سب پوچھو اللہ پاک کی یاری لینا ایک ذہن گلا یاری لیندے دوست امان برا اللہ پاک کی لیندے تے قرآن پاک بھی رجوع کیتا تو اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک نے سند عطا فرمائی.
فتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام دے نال یاری لا لئیے تو ساڑھے ذہن چو اے گل نکل گئی، خوف نکل گیا، تو اس نے یار کیوں آکیے؟ خود اسا کلام آخدا ہے فتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہ میں یار بنا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ جلے اعلان ہویا فرشتے دے چوں پچوں شروع تھی گئی چڑھ گیا لو بھائی اللہ پاک یاری حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہاں صلاح کی تھی، فرشتے میٹنگ کی تھی، جنہوں نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اکٹھے ہوئے کہ یار یہ نواں کم بڑھ گیا، کیا کریے؟ اصل نوری فرشتے ہیں اور وہ خاکی ابراہیم خلیل اللہ تو یار اس نہ لگ یہ ساری بات کے پچھے سارا فرشتہ میٹنگ کی تھی، حضرت ابراہیم دی یاری دے بارے میں سوال کر دیا، سبحان اللہ کو سبحان اللہ۔ انہاں آپا تے جو مشورہ کیتا حضرت جبرائیل علیہ السلام نو اگوں کر رہتا کہ تو جا اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ پوچھ گیا کہ میرا مالک تیری ذات نے ابراہیم خلیل اللہ دے نال یاری جو لائیے، اگر اجازت ہوئے تو اسا تھوڑی جی انہوں نے امتحان لے لے ماں چیکنگ کر دینا آزمان کی۔ جبرائیل علیہ السلام گئے عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جبرائیل عرض کی تھی جی رب جلیل، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں یاری میں نہیں لائی، میں یاری چون کے لائیے تے اگر اس ازماونا تو جا کے ازما لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دے 400 ریوڑ ہے، کتنے؟ 400 بکریاں دے اجڑ، تھوڑی چڑھیاں دی گل کرانے یہ زبان اردو رات بغیر تھوڑی عام دوست کم ہو سی اس طرح یہ پنجابی گل کر دیا۔ 400 ریوڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل چرا رہے ہیں، 400 ریوڑ، 4 بکریاں 400 اجڑ۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت دے پہاڑ دے پچھوں گئے اور آواز بلند کی تھی کہ رحیم و کریم و رحمان اللہ اللہ، تسی ذکر کرو میرے بھائی، رحیم و کریم و رحمان اللہ اللہ، رحیم و کریم و رحمان اللہ اللہ، رب کونین و مکان اللہ اللہ۔ اللہ پاک دنا چاہیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں دے جڑ چھوڑ دین دے دوڑ پہ فرمایا کون شخصا میرے اللہ پاک دنا چاہن والا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کی تھی کہ جناب میں تو جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ ایک باری حضرت ابراہیم توجہ فرماؤ فرمایا کہ ایک دفعہ بات اللہ پاک دنا دے تو جبرائیل علیہ السلام چونکہ انسانی شکل انسان تو انہاں کہ بھائی من دیسے کیڑی ہے من تو دیسے کیڑی ہے تو جناب فرمایا کہ اللہ پاک دا نا گرنا تیرا کام یہ 200 اجڑ تو لے لے 200 اجڑ 200 بکری نا 200 اجڑ تو لے لے۔ اس وقت آواز بلند کی تھی رحیم و کریم و رحمان اللہ اللہ، رحیم و کریم و رحمان اللہ اللہ۔ جناب نے 200 اجڑ سن دے دیتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 200 اجڑ گھن کے ٹور پہ جنہیں تھوڑی دیر گئے سفر کی دا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اس شخصہ ایک باری بات واپس آ جا۔ اکھے ہاں بھائی ہون کے چاہنا اکھے یار ایک باری بات میرے یار بنا لے۔ اس وقت عرض کی تھی کہ رحیم و کریم و رحمان اللہ اللہ، رب کونین
کا اللہ اللہ پاک دا نام لیا تے فرمایا اے 200 جڑا راندا اے بھی لئی وائیں تیری بڑی مہربانی 400 اجڑ تو ابراہیم علیہ السلام فارغ بکریاں لے کے چلے گئے جڑے تھوڑا فاضلہ کیتا تے پچھوں بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آواز لیتی ہو جان والے ذرا میری گل سن کے جا واپس آ کہ ہاں بھائی ہن کے مسئلہ اکھی یار ایک باری وقت بھی میرے یار دنا چاہتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد حضور کی آمد دلدار دی آمد کہ بھائی ہون تیرے کوئی شے کڑی ہے جڑی تو بندے سے اجڑ تہین 400 جڑے میری ملکیت ہو گئے ہون تو کیڑے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب فرمایا چڑکی والے ہو کہ اے میرا بھائی سن جا اجڑ تیرے ہو گئے میرے یار دا نام لے لے کہ میں نے اپنا چھیڑو رکھ لے عرض کی تھی کہ باندھی تے بر دیو یار تے دل بر دیو یار فا جانے جانے ماہی او ماز نہ جانے او یار او باندھی تے بر دیو یار باندھی تے بر دیو یار تے دل بر دیو یار جانے ماہی جانے یار من چھیڑو رکھ لے 400 جو تیرا اجڑ ہے 400 بکریاں تے نوکر دی ضرورت ہو سی نا تم چلانے والے دی او یار میرے یار دا نام لے رہے تے میں اپنے چھیڑو رکھ لے بن تنخواہ تیری خدمت کرا جا تو میرے دوستو اے عقل والے انہوں اے خدا دی ذات نعمت ادا عشق والی نہیں کردا معذرت دے نال روایت نام بیٹھے حضرت مولانا روم علیہ رحمت فرمانے کہ میں دیکھیا بس مثنوی شریف کا واقعہ علم کے باپ کی بات کرتا ہوں کہ مجنو حضرت میاں مجنو رحمت اللہ علیہ میں حضرت لفظ استعمال کراں گا اگر کوئی کوئسچن ہوئے تو اس کا ثبوت میں دے گا میں حضرت تو آکیا ہوں یہ تو پتہ ہے کہ مجنو جس طرح قیس سی و شہزادہ سی وہ حسنین کریمین دے نال کھیڈا سی اسے دوست کھیڈن والے وہ ہیں جڑے آمنہ دے لال دے موڑھیں دے بہ کے سفر کرنے سا بات غور سے سمجھے میرے انہیں دے نال کھیڈا سی اس وقت تنازع چل رہا سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت علی المرتضی شیر خدا دا او حضرت دے حضور دے قاتلہ دے معاملے دے ویچ تو پوچھیا قیس نے کہ بھائی حسنین کریمین یہ دسو خلافت دی حقدار کون ہے حضرت امیر معاویہ ہے یا ہمارے ابو جان حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے تب مجنو دنا اس نے قیس سی قیس کعب دو نکتیا یہ سین وہ قیس آکیا کہ میرے بھائیو نہ حضرت امیر معاویہ حقدار ہیں نہ علی المرتضی حقدار ہیں میرے کو پوچھو تو لیلہ مختار ہے یہ علم کی بات کر رہا ہوں میں رسول پر بیٹھ کر تو اس وقت حضرت امام حسین پاک نے فرمایا کہ یا اخی قیس انت مجنون کہ تو تک بالکل مجنون ہے تب مجنون دا نام رکھن والا امام حسین پاک دیا
کیڑے کہ علی دے لال ہن لجپال نسلاں تار دے نے کرم دیاں پا کے اے نظراں کرم دیاں پا کے اے نظراں اے بخت سوار دے نے علی دے لال ہن لجپال نسلاں تار دے کھڈاون واسطے لالاں نو چک کے اپنے موڈیاں تے غور نہ سن کھڈاون واسطے لالاں نو چک کے اپنے موڈیاں تے جھولے حسنین نو سونے جھولے حسنین نو سونے خدا دے یار دے علی دے لال ہن لجپال نسلاں تار دے تو گال پتہ نہیں کدو دی کدھا نکل گئی ہے جھڑ کی حال ہے تو گال اے پہ چلتی سی کہ محبت اگر محبت ہے تو قرآن بھی ہے محبت ہے ایمان بھی ہے محبت ہے دین بھی ہے حضرت مولانا روم علیہ رحمت کو کسی پوچھا کہ جناب رسول کو قرآن پاک دا مغز بھی ہے نچوڑ ایمان دی شرم بھی ہے کوئی دین دا نچوڑ بھی ہے کہ الف لام میم تو لے کے والناس تک پڑھیے اس جو نکلدی کیڑی شے ہے مکھن کے نکلدا نچوڑ کے نکلدا تو علم کے باب کی بات کرتا ہوں حضرت مولانا روم رحمت اللہ فرما گئے کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی مغز قرآن روح ایمان جان دی آستو بے رحمت للعالمین آستو بے رحمت للعالمین عصمت مصطفیٰ زندہ باد لبیک یا رسول اللہ تو فرمایا محبت ہے میرے دوستو ایک گل یاد رکھو کہ عبادت دی کمی محبت نال پوری ہو سکتی ہے لیکن محبت دی کمی عبادت نال پوری نہیں ہو سکتی ایک نکتہ سمجھانے کی بات کرتا ہوں محبت دی کمی کسے عبادت نال پوری نہیں ہو سکتی لیکن عبادت دی کمی محبت نال پوری ہو سکتی ہے کس طرح کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر چوار ہیں اسادے توالے نبی پا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میرا بھائی علی ذرا جھولی کھڑا تے میں تھوڑا جے آرام کر لما جھولی کی تھی ودو خاد مکھڑے والی سرکار واللیل دی ظلفہ والی سرکار جس شہر دی قسمہ اٹھائیں گی وہ سرکار لامرو کانہم لفی سکرت یا مہون تیریاں جوانیاں دی قسمہ چاہیے اللہ پاک نے سرکار دی جھولی چرام کر سرکار جھولی چرام کرن لگے اکھ لگ گئی لیکن سرکار دی اکھ لگنی اور ہے ہماری تمہاری اور ہے فرمائیں دیں ینام عینی ولا ینام قلبی میں میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے سوتا نہیں ہے یہ حدیث پاک ہے ایک امتحان سی چیک کرنا سی یاری رو جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل چیک کی تھا کہ کیا حضرت علی المرتضی بھی یاری دا پکا ہے یا کچا ہے آرام کیتا دیگر دا ٹہم ہو گیا حتیٰ کہ قرآن پاک دا فرمان ہے حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین کہ ساری نمازاں باقاعدگی دے نال پڑھو با جماعت ہو کے
لیکن جڑی وسطا دیگر والی نماز ہے اس نو بڑی پابندی نال پڑھیا کرو. کھیل دا ٹائم ہوندا، کم دا ٹائم ہوندا، ہانڈی دا ٹائم ہوندا، اے فوت نہ ہو جائے. اس نو خصوصی توجہ دے نال پڑھیا کیتا کرو. تے نماز کیڑی سی؟ دیگر دی. لیکن دیگر دے بارے کہ میں تھن گزارش کی تھی کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کری تے سجنا بھی مر جانا. دیگر تے دن گیا محمد تے اوڑک نو ڈب جانا. دیگر دی نماز سی. سورج غروب ہون تے آ گیا. حضرت علی مرتضیٰ نے سوچیا کہ سرکار اگر میں جگاواں اور عرض کرا سرکار نماز دا ٹائم ہے، نماز پڑھو، تے ویکھو او میرے کو پوچھے بھائی تے میرے یار کو کیوں جگایا؟ پھر میری نماز میرے پاسے گئی، میں پھنس گیا. دو نماز قضا ہوندی ہے، اُدو سرکار مصطفیٰ دی محبت اور آرام والی نماز قضا ہوندی ہے. علی المرتضیٰ فیصلہ کر کہ ایک نماز تے چھڑنی ہے، یا خدا والی یا مصطفیٰ والی. یہ واقعہ نہیں، اس پر غور کرو. تو معلوم ہے ہویا کہ حضرت علی المرتضیٰ یہ بارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہے. یہ اس کا فیصلہ ہے، کسی پیر کا نہیں، عالم کا نہیں، مفتی کا نہیں. تو انہوں نے صلاح کی تھی کہ اے علی المرتضیٰ اللہ پاک دی نماز قضا ہون دیئے تا ہون دے. سرکار مصطفیٰ دے آرام اج فرق نہیں آنا چاہیے. ارادتاً او نماز قضا کی تھی جن دے بارے اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید فرمائی ہے. بھول نہ گئی، ارادتاً وہ ترک کر دیتی. محبت کی بات کر رہا ہوں. جیڑے ویلے سورج غروب ہو گیا، جناب دی اتھرو جاری اکھوں جو ہو گئے، ودو کھاتے مکھڑے تے کرے سرکار نو گرم لگے. کہنے خوش نصیب اتھرو سانجڑے ودو کھاتے مکھڑے ان آنسوں پر بھی قربان جائیے. سبحان اللہ. سرکار جاگے فرمایا بھائی علی کے ہو گئے. اکی سرکار زندگی دی پہلی نماز میں آج قضا کر بیٹھا، میں نے اس تدلوکھے تے اے اس کو سنوں تھا. سرکار نے فرمایا بھائی علی کہ تو اپنے کام میں تہاں ہے کوئی نہ، تو سے ڈیوٹی جائیں جسے بارے اللہ تعالیٰ استجیبوا للہ والرسول کہ جیڑے ویلے اللہ تعالیٰ دا رسول تھن پکارے فوراً حاضر ہو جاؤ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، محبت مصطفیٰ، رد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آستانہ علیہ چپڑ شریف. تو سرکار فرمایا بھائی نماز کیوں قضا کی تھی؟ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی تھی کہ میرے حضور کو جواب حضرت خواجہ غلام فرید سے زبان دے دی ہے. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ دے روح چو آواز آئی کہ میری سرکار میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو ایمان بھی تو، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو. کہ میرا وہ کعبہ نہیں جیڑا مکے دے وچ ہے، میرا کعبہ تیرا مکھڑا ہے. میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں
صوم و صلاة اذان بھی تو میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا اول آخر اندر باہر. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں اول آخر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے نا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول بھی اس کی ذات ہے، آخر بھی اس کی ذات ہے، ظاہر بھی اس کی ذات ہے رب کی، اور باطن بھی اس کی ذات ہے. تو فقیران دا کی عقیدہ کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم کیا جانیے کیا. تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ فرمانے کہ اول آخر رب دی ذات ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ فرمایا میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو. جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو. کی وجہ کہ تو صاحب ایک نواں مسئلہ نکل آیا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے انج کیوں آکیا. تو دوستو حضرت مولانا روم علیہ رحمت فرما دیں کہ ابلہا تعظیم مسجد میں کنند اور در جفائے اہل دل جگ میں کنند. کہ بے وقوف لوگ مسیطوں تو چم دے احترام کر دے، لیکن اللہ پاک مسیط وڑیا کدا نہیں. علماء کرام کو پوچھو اللہ تعالیٰ دی ذات دا علم داخل خارج عمر تو پاک کہ مسیطوں چم دیو اسے اللہ پاک داخل ہی کدا نہیں ہویا. ابلہا تعظیم مسجد میں کنند در جفائے اہل دل جگ میں کنند اور مسجد کاندروں اولیاء است سجدہ گاہ جملس آجا خدا است. کہ بے وقوفو مسیطن چم دیو جہندے خدا وڑیا کدا نہیں، تے فقیران دے قدم نو چم دے جہندے در خدا نکلیا کدا نہیں. مسجد چم دیو اسے وڑیا کدا نہیں، اور فقیران دے قدم نو چم دے جہندے در نکلیا بھی کدے نہیں موجود ہے. میرے حضور حضرت سلطان عارفین سلطان پاؤ پاک فرمانے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے وچے بیڑے وچے جیڑے تے وچے ونج مہانے دل دے اندر تے عشق تمبو ون تانے جو ہی محرم دلدار ہوئے پاہو تے سوئی رب پچھاڑے
تو میرے دوستو، قرآن پاک، حدیث پاک تو ثابت ہوا ہے کہ سب تو وڈی نعمت اللہ پاک دے محبوب پاک دی محبت والی ہے. ہوں دی ٹریٹمنٹ از اے علاج، از اے نسخہ، اسی گوڑی کیپسول محبت والا ملے گا کتوں؟ شیری بتیے گل سمجھنا تھی نا، ملسی کتوں محبت والا؟ حضرت عارف کھڑی رحمت اللہ فرمانے کہ عشق ازل کرم دا قطرہ تے تیم دے وسنائی ہتنا لبنے آئے عمرہ گزری تے ہکنا اندر رائی. ایک قطرہ ساری زندگی لوگ ڈھونڈے دے ودے لیکن یہ لبتا کہنا نہیں تے ملتا کتوں نہیں. کلندر لاہور فرما لیں کہ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں. ایک کیپسول محبت والا دس رہے ہیں کتوں ملے گی کہ تمنا اگر ہے نہیں ہو تو نتھنگ، ضرورت نہیں. اگر ہے تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھل خلق پوشوں کی ارادت ہے تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اور آخر دے گل کرنا چاہنے ہیں کہ ان لوگوں نے عشق دی پوری حاصل کرنے واسطے کیے کیتا. پہلے گل کر دیا حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ یہ تو چشتیات کا نظام چلتا پیا ہے. یہ پیر سیال، یہ گورل شریف، یہ پیر پٹھان، یہ سارے انہاں دا فیض ہے. انہاں دا گوز خواجہ معین الدین چشتی حسن سید رحمت اللہ علیہ تو جناب اپنے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ میں وضو کروا دے سا. رات میں پانی گرم کرنا اور اسرے ماچس وغیرہ تھائی کوئی نہ. او سال ہا سال، آج تو 800 سال پہلے کی گل ہے، سال ہا سال وہ آگ نو بالی رکھتے ہیں. ایک رات بارش ہو گئی چڑکی والے ہو، آگ بوجھ گئی. حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ اسے ٹائم جاگے کہ میرے مرشد دے وضو دا پانی کرنا گرم کرنا دے آگ بالا ونجن تا آگ بوجھ چکی. دوڑے شہر دے چکر لایا، آگ نہ ملی. دیکھیں تو دور ایک پہاڑی تھی عورت ہے وہ آگ بالی بیٹھی، وہ آگ بالی بیٹھی. دوڑ کے گئے، عرض کی تھی بھائی نو کہ اماں تھوڑی جی آگ دے جو میرا مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ جاگن والے ہیں یہ آگ من دے. تو اس بڑھڑیا کہ فریدہ یہ آگے میں نہیں مل دی، ایک آنکھ من کڑھڑ دے سے تا آگ دے سا ورنہ نہیں مل دی. مراتب جن کے اونچے اور اونچا بخت ہوتا ہے، زمانے بے اسی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ. سارے بچے بیٹھے کوئی دوسرے اسٹوڈنٹ کو پہلی دا کوئی چوتھی دا انہاں دا امتحان اپنے نصاب دے بارے ہونا تے گریجویٹس دے کولو انہاں دے اپنے معیار دا تے جڑا موہر نبوت دے کے سواریاں کیتیاں انہاں کول اپنے معیار دا.
تو مراتب جن کے اونچے اور اونچا بخت ہوتا ہے، زمانے میں اسی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ یہ تو واقعات میں بیان کر لیں تو صاحب کو باہر نہ کرو، اصل پیسے دی لوڑ نہیں، اصل عمران دی پھٹی تھے ان تھوڑے جہاں ذہن اس گل پاک میں تو حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ فرمایا، وہ اماں جیڑی آنکھ میری کٹنی ہے کٹ لے تے من مرشد واسطے آگ دے دے، اس چھری لے لئی۔ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ تے آنکھ نکال لئی، آگ دے دیتی، آگ لے کے جناب والی اپنے مرشد نو وضو کروایا، آنکھ تے پٹی باندھ دیتی، شیری بھتری آنکھ تے پٹی باندھ دیتی، اور اے نہ کہہ کہ جناب میری تو آنکھ چلی گئی، میں یوں ہوا یا ہوا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ فرمایا کہ بیٹا سو جاؤ، سو گئے۔ سویرے اپنے دوستاں یاد کیتا کہ کدھر ہے فرید الدین، آئے آنکھ تے پٹی بدھی ہوئی، پوچھو بیٹا کے ہوئے، پوچھو بیٹا کے ہوئے۔ اور ہر سوال جڑا نا دوستو اللہ علمی دی بنیاد تے نہیں ہوندہ، اگر جڑا سوال ہوندہ سوال دی اہمیت ودھاون واسطے سوال ہوندہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوٹا کتی کروتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما تلک بجبینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے۔ دوستو اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تسا اتحاق سو کہ اللہ نے پتہ کوئی نہ ہے۔ تو میرے دوستو جتھے کملی علی سرکار کسی تے سوال کریں تو او لا علمی دی بنیاد نہیں ہو تو قبر جیا گھر میں سنبھالنا لیں۔ تو میرے دوستو انہاں پوچھا بیٹا کی ہوئی، خراب ہو گئی ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں۔ سرکار نے فرمایا کھول دے، تیری آنکھ میں سوائی کر چھوڑیے، قیامت تک اس آنکھ کا نشان باقی رہ سکتا۔ اور بھی جتنے پاک پتن شریف میں اس وقت جتنے صاحبزادگان موجود ہیں، انہاں غور نال دیکھو تو انہاں دی آنکھ اور ہے دوسری اور ہے، ایک اور ہے دوسری اور ہے۔ تو حضرت فرید الدین شکر گنج نے قربانی دے کے مرشد واسطے انہیں آکے جناب آج تو آگ جو لبدی نہیں، عشق دا سودا نا جی۔ عارف کڑی رحمت اللہ فرمانے کہ عاشق لوگ اپنے محبوب نوادن کے سب کچھ مال حوالے تیرے، تے جنڑی جانوی تیری، میں کو جھیدہ وارث تو ہے، تے شرم رکھی ہن میری، کہ سونے ہاتھ سے تیری ہے میری تو ہے ہی نہیں۔ جٹ لوگ لڑ دے نہ پتے، اے زمین میری ہے تے اے جھاڑی میری ہے تے بیر میری ہے، لڑ دے تو نے۔ حضرت عارف کڑی رحمت اللہ گزرے، جٹ لڑتے پیسان، ہکا کی بیر میری ہے دوسرا کی میری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دے دوست فرمایا چنکی والے ہو کہ نہ کر میری بندے آ، تے نہ تیری نہ میری، دنیا چار دنا دا میلا تے اور ایک خاک دی ڈھیری۔ آخری جھٹکے نے واقعات دے فقیرہ سن کے سو وقت قسمت یا نصیب کون مرسی کون چیزی۔ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج ملتان تشریف لے گئے، حضرت غوث بابا الحق کے نال دوستی آنے فقیر فقیرن مل دے، ملاقات ہوئی، وہ بڑے پریشان بیٹھے، حضرت غوث بابا الحق ملتان شریف آنے پریشان بیٹھے۔
تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں فقیر تم بھی فقیر میں تن ملن آیا تو پریشان بیٹھا ہے وجہ کے کہ بھائی پریشان اس تو بیٹھا کہ میری خادمہ ہے نگرانی ہے میری دربار دے لنگر دی خادمہ ہے عمر ہوئی تقریباً 75 سال ہے میں لوح محفوظ تے نظر ماری ہے تو اتنے لکھا ہے جہنم میں جائے گی یہ دوزخ میں جائے گی میں پریشان بیٹھا کہ ساری زندگی اس روٹیاں لنگر دی پکائیاں تے جہنم میں جاوے تے ایک گل ڈھک دی نہیں میں اس تو پریشان تو حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ جڑے نے اپنی اکھ نکلوائی سی محبت اپنے مرشد کے اندر فرمایا کہ میرا بھائی ہو ذرا من قرآن دکھاؤ تو صحیح وہ بڑھڑی آ گئی سوٹی ہاتھ ٹیک لا کے آ رہی میرے دوستو جوانی بھی پر آئی ہے بچپن بھی پر آیا ہے بڑھےپا بھی پر آیا ہے یاد رکھو ہر چیز تو چلی جانی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ جن سب بڑھا کر دیا کمزور کر دیا عقل گیا نظر گئی کان گئی وجود گیا اجے تو سمجھ نہیں آئی کہ ہر شے تھوا دی ہے جب میں دی عرب کھڑی ہم تو نے فرمانے نے بڑھا جو شخص آنا پہ آئی تے کمبدا آدھا یہ وہ کمبدا اس طرح کرے اسا میں نے یہ بھائی کوئی بدا کہ میں چاہ پینی ہے وہ آدھا نہیں جی آرام کرنا اسا میں نے بھائی نو نہیں تے کمبدا بڑھا تو جناب پوچھا بڑھا کیوں ہو گئی آکھی جی ترکھمبا جلا گیا یعنی کہ کشمیری زبان ہے یہ راشا ترکھمبا لگا جھولا پہ گیا یعنی کہ بیماری آ گئی تارب کھڑی رحمت اللہ فرمایا چڑکی والے ہو ہتھانو ترکھمبا لگا تے جھولا تُدھ بنایا تو جھولا جھلیا کہنا تے چھڑ دے مال پرایا تو جھولا جھلیا کہنا تے چھڑ دے مال پرایا اکہ تو جھولا دا تے وعدہ جھلیا پرایا مال چھڑ دے والا کب جے تو موڈا فرادا اکیلا میرے کولا منی نال سنگی ساتھی کوئی ہونا تو بوڑھڑی میرے دوستو آ گئی حضرت بابا فرید الدین شکر گنج فرمایا کہ بھائی ایک لوٹا لیا میں وضو کروا وضو کراون لگ گئی جناب توجہ دیون لگ پہ وضو کر لیا فرمایا مائی جا اپنے مرشد کو لو حضرت غوث بھالا کو لو اور انہوں کو پوچھ کہ اب میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں ہونوان کے پوچھ میں دوستیاں کہ جنتیاں او گئی اپنے مرشد کو لو کہ حضور فرماؤ میں دوستیاں کہ جنتیاں تو لکھیا کھلوتا جنت میں جائے گی لوح محفوظ جنت میں جائے گی حضرت غوث بھاولا دوڑ کے آئے حضرت بابا فرید الدین جب پی لئی چمیا اپنا بازو پا لے انہاں دی گردن دے گردن چلو پیار تو بازو پہنا ادھا پچارے کھڑی رحمت اللہ کو لو کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پالیاں دردی مارے اکھ نہ کھولا تے کدے پھر وچھڑ نہ جا دردی مارے اکھ نہ کھولا تے کدے پھر وچھڑ نہ جا حضرت غوث بھاولا دوڑ گیا ہے فرمایا بھائی تیری بڑی مہربانی ہوں یہ صاحب ہے کہ دوست ہی نو جنتی بنانے واسطے کتنا ٹائم لگتا بات سمجھنے کی کوشش کریں ایک دوست ہی ہوئے تو اس نے جنتی بناون واسطے کتنا ٹائم لگتا
اللہ تعالیٰ نے فقیر فرمایا کہ میرا بھائی اتنا ٹائم نہیں لگتا، صرف وضو کرانے کا وقت لگتا ہے، صرف وضو کروانے کا وقت لگتا ہے۔ تعریف کری رحمت اللہ فرمانے کہ کلم ربانی ہاتھ ولیاں دے تے لکھے جو من بھاوے، اللہ ولی نو طاقت بخشی تے لکھے لکھ مٹاوے، ہر مشکل دی کنجی یارو تے ہاتھ ولیاں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے تے مشکل رہے نہ کائی۔ حضرت قاضی عاقل آخری واقعہ ہونا سنو گے پھر یاد چاہوں گا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن جی سرکار دے دادس ہے، ذرا توجہ کر سو میرے بھائی، درس پہ دے دن قرآن پاک دا۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ سواری آ رہی دیکھیا اکھینا لکھی ملیاں، عاشق ہو گئے، عرض کی تھی حضور میں مرید کروں۔ خواجہ غلام فرید صاحب دے دادا حضرت قاضی عاقل تو فرمایا قاضی صاحب تیرا کام ہے مسجد اجبا اللہ اللہ کار قرآن پاک پڑھائے معرفت سلسلہ اہمیت تیرے وزد روگ نہیں، تیرا علیحدہ کام ہے، ہمارا علیحدہ کام ہے۔ قصہ مختصر کرتا انہیں دل چاہ گیا کہ اسے مرید تو ہونا ہی ہونا، شراب عشق تو پینی پینی۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ اپنے دربار دے تشریف لے گئے۔ قاضی عاقل نے رحمت اللہ اپنی کتابہ بانج کی تھی پیچھے ٹور پہ اتھے پہنچ گئے، آکے حضور مرید کرو، آکے نہیں مولانا صاحب میں معذرت کروں۔ انہاں کا بیٹھے رہو، 6 مہینے کم و بیش عرصہ گزر گئے۔ ایک دیار قاضی عاقل بیٹھے، لینے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح لیا جاتا ہے، جھولی کس طرح پھیلائی دے دی ہے، ذرا سمجھن دی کوشش کیا، اگر پھر ہر کہہ دیا اپنی قسمت۔ گھروں مائی صاحب نے ایک خلیفی بھیجی کہ حضور نو عرض کرو کہ چھج ہم تھوڑے جنہیں چوڑے لوگ چھج چاہیے دو دن بس لنگر دی دال صاف کریں۔ تو قاضی صاحب بیٹھے، حضور دی محفل، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی تھی، وہ عورت آئی، اس نے کہا جی گھروں مائی سے فرما دے پہنے کو تھوڑا چوڑا نوکر ہے کہ جیڑا اے انسان کو چھج دے دے۔ تو حضرت خواجہ نور محمد رحمت اللہ فرمایا وے کھولے جی عورتوں دے نظام، میں اتھے کو چوڑے کی دی بیٹھا، چوڑے مرید کی دعائیں۔ تو حضرت قاضی آکے رحمت اللہ دل جویدہ کیتا ہو، قاضی چوڑا بن جا تے اپنا کم بڑھا جا، چوڑا بن جا تے اپنا کم بڑھا جا۔ دوڑ پائے چنکی آئے فرض کیتا، اور تو کچھ چوڑے بیٹھے نہیں جی، جب بھی گئے دوسرے ہیروں گئے، آخر دیکھیں تو ایک جھوئیے لگیے کھلوتیاں، کھوتے بدھے کھلوتے ہیں، چوڑے چوڑیاں تو گئے اشارے اپنی گدائی کرن، ایک بڑھے جائے چوڑا لیٹا پہ اپار۔ تو بابا قاضی عاقل فرمایا ہو میرا بھائی اے اپنے کپڑے میں دے 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 میرے کپڑے تو لے لے۔ اس نے کہا بھائی عقل تیرا ٹھیک ہے، مجنون دی گل کی تھی ابتدا دی سٹارٹ ہے، عقل تیرا ٹھیک ہے یار، تو عقل نہ کہ چھوڑ یار تو مہربانی کر اپنے کپڑے میں دے دے میرے کپڑے تو لے لے۔ اس نے کہا جھلا جب بندہ متھے لگا یہ تو بہترین گل بنا جو پرانے دے سانیاں دے مارے خون دے لت من دے دے لے لے۔ آکے وہ چھاجی پہ نہیں، آکے ایک درجن تقریباً چھجا دے باقی سارے چھاج من دے دے۔ حضرت قاضی آکے رحمت اللہ علیہ اپنے گاٹے چھج پا لے، چوڑے والا لباس پا لیا، تے آواز پہ کر دیں چھج وکاؤ چھج وکاؤ۔ عورتاں آئیں وے بابا چوڑا جی بچہ اکی اے تھوڑی جے سارے دو چھج چاہی دے سن دے دے۔ تو قاضی عاقل فرمایا میرے بچے
اے چھج تھوڑے لین دے نہیں کیونکہ چھج بھی وک چکے تے چوڑا بھی نال وک چکیا چھج بھی وک چکے تے چوڑا بھی نال وک چکیا پھر چھج وکاؤ پھر تے پھراندا حضور دے دروازے تو آ گزریا تو مائی سے فرمایا اور فقیر دی گولی بیٹھی ہے کہ جی آکے اللہ کی دا کو چوڑا آ گیا اس کو چھج لیا اس دروازہ کھڑکایا آکے بچہ چوڑا کتنے نہیں آکے بالکل درجن آکے سارے دے دے ہائے ہائے عشق کی بات ہے وہ اندر گئے گی تو مائی سے فرمایا اس نوں ہن اپنی مزدوری دے جلے او خلیفی باہر آئی کہ خلیف چوڑا تیری کتنی مزدوری ہے سبحان اللہ اس چوڑے آکھے مائی میں عورتوں کو مزدوری کدے نہیں میں کہ مرد کو لگا بات سمجھنے کی کوشش کریں میں عورتوں سے مزدوری نہیں لیتا کسی مرد سے مزدورا مرد کون ہے طالب المولا مذکرون مرد وہ ہے جو اللہ دا عاشق ہے یہ حدیث پاک دا فرمان ہے طالب الدنیا مخلص جیڑے دنیا دے طالب ہیں یہ عورتیں ہیں وہ طالب العقبہ مؤنث جیڑے جنت حور و قصور دے طالب ہیں وہ عورتیں ہیں فرمایا طالب المولا مذکرون جیڑے اللہ دے طالب ہیں اصل مرد کو ہیں فرمایا میں عورتوں کو مزدوری کدی لینی میں لینی ہے تو کہ مرد کو لینی اس کا چوڑے واقعی چوڑی ہوندے ہو ہن تیرے ذہن یہ ہے کہ بھائی عورتیں تھوڑی مزدوری دے سے میں تنوار ہماروں کو نہیں دینے حضرت خواجہ نور محمد محاروی دروازہ کھڑکایا حضور حجرت بار تشریف دینا ہے اکھے مائی صاحب دی گولی عرض کی تھی کہ حضور تو ساتھ میں لائن دیتے چاہجے تے اللہ سوال کیتا اصل مزدوری دے جلے دروازہ کھولیا تو دیکھیا تھا خواجہ عاقل قاضی رحمت اللہ چوڑیاں دے لباس سبحان اللہ لینڈ واسطے کیڑا سبب چاہیے دا یہ حضرت خواجہ حضرت عارف کھڑی رحمت اللہ فرماتے کہ میں گیا مرشد بوئے تھے میں عرض کی تھی کہ حضور میں فقیری عطا فرماؤں کہ دفع ہو جا پھر میں دوبارہ گیا انہاں کہ دفع ہو جا پھر تیسری انہاں کہ دفع ہو جا میں کو اٹکل کریے خدا کریے پیر کو پنیے تکلیف جلے آخر فرمائیں کہ میں مرشد بوئے تے گیا جتیاں اپنے منہ پا لیاں آرکاں دے بارے چلن لگیا مرشد نو دیکھیا تے اپنے مرشد نو عرض کیتا کہ میرا مرشد کئی مولی کئی تازی خندے چھوٹے کتے کئی مولی کئی تازی خندے تے میں اکھروٹ کتورا صدقی پاک رسول اللہ دا تے پاک کرم دا ٹوڑا اچھا کے نعرے دا جواب دیو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری محبت مصطفیٰ شان مصطفیٰ تو مرشد کیا کہ آج تیرا منہ منگڑ والا ہو گیا میرے سینے نہ لایا تو خدا میرا تے جلے قاضی عاقل نو مرشد نے دیکھیا کہ ایک عالم فاضل چوڑیاں دے لباس ملوث فرمایا او قاضیا آج تیرا منہ منگن دے قابل بن گیا اپنے سینے نہ لایا جلے سینے نہ لایا توجہ کی دی خدا ملا رہتا تو قاضی اکرم اللہ فرمایا کہ دوستو اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں کہ جو اللہ سے ملا دیتے ہیں
اللہ تعالیٰ دیا سارا تھوڑا بیٹھنا اٹھنا بولنا چالنا سننا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے اس بچے عمران کی عمر دراز فرمائے، واسطے نیک اعمال دے، اور سارے دوست احباب دی جڑے اے اہتمام کر دیں اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمن دی خوشی کے وچ لنگر پکا دیں۔ اللہ تعالیٰ دی یاد ساری تھوڑی حاضری اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دی یاد صراط مستقیم تے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً خوان سن اپنے محبوب پاک دی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا مصطفیٰ جان رحمت